اچھا ہم سب اس میں جو ایک بنیادی لوگوں کو شبہ ہوتا ہے یا خلط مبحث ہوتا ہے یا ابہام پیدا ہوتا ہے، میں ایک مثال کے ذریعے چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ مثال کے طور پہ حدیث کی ہم نے کوئی کتاب کھولی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اوقات میں نماز پڑھی، یعنی فجر کی نماز کس وقت پڑھی اور ظہر کی نماز کس وقت پڑھی، اس وقت موسم کی کیفیت، سورج گرمیوں میں کیسے پڑتے تھے، سردیوں میں کیسے پڑتے تھے، عشاء کی کیا تھی۔ اب ایک عام ذہن جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ تصور کرے گا کہ جیسے حدیث کی کتاب میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، آپ جس طریقے سے اس کو پرسیو کریں گے کہ نماز کے اوقات تو پوری کی پوری ملت میں، امت میں رسول اللہ نے جاری فرما دی ہے، وہ متعین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے نام ہی ان کا تعارف ہے، وہی بتا رہے ہیں کہ اوقات کیا ہونے چاہیے۔ حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، آپ کا طرز عمل نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ان اوقات میں بھی ظاہری بات ہے ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اس میں کس وقت پڑھی ہے، نہ کہ وہاں پہ پہلی دفعہ انیشیٹ کر کے نماز کے اوقات بیان کیے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، صحیح بیان کر دیا آپ نے۔ یعنی نمازیں پانچوں انبیاء علیہ السلام کے ہاں سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ بات تو خود تاریخ میں بیان ہو گئی ہے کہ جب جبریل امین نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی ہے تو اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بالکل ٹھیک وہ اوقات ہیں جس پر اللہ کے سب پیغمبر نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو لوگ دین ابراہیمی کے پیرو تھے وہ اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جاری کر دی تو اس کے نام ہی سے واضح ہو گیا کہ اس کے اوقات کیا ہیں۔ یعنی ظہر یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے، عصر یہ لفظ ہی بتا رہا ہے، مغرب یہ لفظ ہی بتا رہا ہے۔ عربی زبان کے یہ الفاظ بہت کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان نمازوں کے اوقات کیا ہیں، لیکن نماز ٹھیک کس وقت شروع ہوگی، کس وقت ختم ہو جائے گی، اس کو لوگ متعین کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل کیا تھا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ ظہر کا وقت تو جب سورج ڈھلتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے جی، اور جب تک سورج نچڑنا نہیں شروع ہوتا اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران میں رسول اللہ مسجد نبوی میں نماز کا کن اوقات پہ اہتمام کرتے تھے، یہ چیزیں بیان ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی حضور کا نمونہ ہے۔ تو ان باتوں کو بالکل الگ الگ کر کے سمجھنا چاہیے۔ یعنی نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں، نماز کے اعمال، نماز کے لازمی اذکار، وہ سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ادنیٰ اختلاف کسی میں نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں کہ مثال کے طور پر حضور کا عام عمل کیا تھا کہ ظہر کی نماز فوراً ہی پڑھ لیتے تھے جب وقت ہو جاتا تھا یا دیر بھی کرتے تھے؟ عصر کی نماز کیا اسی وقت پڑھ لیتے تھے جب سورج نچڑنا شروع ہوتا ہے یا اس میں کچھ تاخیر فرماتے تھے؟ عشاء کے بارے میں کیا تھا؟ تو یہ عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یا اللہ کے پیغمبر کے مقرر کردہ اوقات پہ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی وقت میں تو نہیں پڑھتے، مسجدوں میں بھی ان کی تعین کرتے ہیں، گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنے لحاظ سے کوئی وقت طے کر لیتے ہیں یا اپنی ثوابیت کے مطابق پڑھ لیتے ہیں۔ حضور کا طرز عمل کیا تھا، اس کے لیے میں نے اسی لیے اسوہ حسنہ کا عنوان تجویز کیا ہے۔ اس کو ایسے بیان کرنا چاہیے، یعنی قرآن الگ ہے، سنت الگ ہے، اور یہ اسوہ حسنہ یا تفہیم و تبیین ہے۔ ہمیں صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حدیث کیا چیز ہے اور اس میں کیا بات بیان ہوتی ہے۔ بحث یہ ہے، لوگوں نے اس کو انکار اقرار کی بحث بنا دی ہے۔ یہ اقرار انکار کی بحث ہی نہیں ہے، اس میں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کیا چیز ہے جو حدیث کا کانٹینٹ ہے۔ تو حدیث کا کانٹینٹ قرآن نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید کا بھی ذکر حدیث میں آ جاتا ہے، قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نام آ جاتے ہیں، قرآن مجید کی بعض آیات کا حوالہ آ جاتا ہے، لیکن قرآن مجید حدیث سے منتقل نہیں ہوا، پہلی بات۔ اسی طرح سنت کا معاملہ ہے، اس کا بھی ذکر آ جائے گا، اس کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے، لیکن وہ حدیث سے منتقل نہیں، فطرت کا ذکر آتا ہے، فطرت کا ذکر بھی آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی، لیکن کس حیثیت سے؟ یا تفہیم و تبیین ہوگی، یعنی کسی چیز کی وضاحت کرنا، کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا، اور یا کیا ہوگا؟ حضور کا اپنے ہی دیے ہوئے دین پر عمل کیسا تھا، یعنی آپ کا اسوہ حسنہ۔ اگر یہ بات آپ سمجھ لیں کہ روایت میں، حدیث میں وہ چیز کیا ہے جو بیان ہوتی ہے، تو
کبھی خلجان واقع نہیں ہوگا۔ اس کو خلط بلط کر کے لوگوں نے یہ سارے سوالات پیدا کر دیے ہیں، اور اسی سے انکار و اقرار کی بحثیں بھی پیدا ہو گئی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، پلیسمنٹ کا فرق ہے، حدیث کا جو کانٹینٹ ہے اس کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ جو کچھ وہاں پر آ رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، کیا انیشیٹ کر کے پہلی دفعہ انڈیپینڈنٹ مستقل بذات حکم الگ سے منتقل کر دیا گیا ہے، جو احکامات موجود ہیں ان پر عمل ہے، ان کی شرح و وضاحت ہے، ان کی تفہیم و تبیین ہے،